حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نا ایک سید صاحب کہتے میری 4 بیٹیاں تھیں تو مجھے ضرورت تھی، میری کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی، میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو مجھے خواب میں محبوب پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ فرماتے میں نے استغاثہ پیش کیا کہ حضور پریشان ہوں، بیٹیوں کا باپ ہوں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا۔ عمر بن عبدالعزیز وہ باکمال شخص ہے جو روزانہ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتا ہے، 10,000 بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ کتنے سپارے؟ ہم تو خیر سارے مصروف ہیں، 10 لائنیں بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم تو بڑے بیزی لوگ ہیں۔ ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو فیس بک کون چلائے گا؟ ہم اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ واٹس ایپ پہ ٹائم کون دے گا؟ ہم تو بیزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں۔ ہم اگر تھوڑی دیر قرآن شریف کھولیں گے تو وہ جو سیاسی تبصرہ سارا دن کرنا ہوتا ہے وہ کوئی گرنا نہ جائے کوئی آسمان سے چیز، ہم تو مطلب بیزی ہیں۔ بادشاہ وقت کے بادشاہ 10,000 مرتبہ درود و سلام، اللہ اکبر۔ بس بندہ ارادہ کر لے تو اللہ اسے موقع بھی عطا فرمائی دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 10,000 بار پڑھتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ محبوب فرمانے لگے 2-4 دن پہلے نا عمر بن عبدالعزیز نے 3,000 درود شریف کم پڑھا ہے، اسے جا کے کہے 500 دینار جرمانہ دے، وہ 500 لے آ، تیرا کام بن جائے گا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ سید صاحب آئے، کہتے میں سمجھا کسی درویش کا نام بتایا ہے، میں سمجھا کسی خانقاہ کے سجادے کی بات ہے، کسی مسجد کے خطیب کی، کسی ادارے کے محتمم کی بات، لیکن جب میں ان کے علاقے میں آیا میں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کون ہے تو لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے حکمران ہیں۔ میں نے کہا بادشاہ لے چلو۔ جب میں گیا تو بڑا عالی شان جبہ، سر پر تاج، دائیں بائیں دربار میں لوگ۔ پھر میرے دل میں خیال آیا میں غلط آدمی کے پاس تو نہیں آ گیا، یہ کون شخص ہے؟ لیکن جب میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہی ہے، کہا وہی ہے۔ کہتے میں ان کے قریب گیا، دیکھو راز کھول رہے ہیں۔ کہتے میں کان میں جا کے کہا 10,000 درود شریف پڑھتے ہو؟ کہتے انہیں شاک لگا، جھٹکا، یوں دیکھا تجھے کس نے بتایا؟ میں نے کہا کوئی ہفتہ سوا پہلے 3,000 کم بھی پڑھا ہے۔ کہتے ہیں وہ تو ٹھٹھرنے لگے، فٹافٹ میرا بازو تھاما، کونے میں لے گئے، کہنے لگے یہ تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں پڑھتا ہوں، یہ تو میرے خاص خادم کو بھی نہیں پتا، یہ تو میرا اور خدا کا، میرا اور مصطفیٰ کا راز ہے، اللہ رسول سے میرا راز ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہتے ہیں وہ سید صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جن کے ساتھ آپ کا راز ہے مجھے انہوں نے ہی بتایا ہے، رازدار نے ہی بتایا ہے۔ اور محبوب نے فرمایا میں سید ہوں، مجھے گھر میں ضرورت تھی، صدقہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، مجھے حضور نے کہا جا اسے کہہ تجھے 500 دینار دے، کم پڑا درود شریف۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ستون کے پاس چلے گئے اور ستون پر انہوں نے بازو رکھے، چہرہ رگڑ کے چیخے مار کے روئے، تو وہ میرے حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی تڑپ سے میں بھی رونے لگا۔ فرماتے ہیں میرے اندر بات تھی کہ یہ درویش ہونا چاہیے تھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ فرماتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز جب کچھ ٹھنڈے ہوئے نا طبیعت ان کی، تو بازو سے پکڑ کے مجھے ایک حجرے میں لے گئے، اس کمرے کی طرف سارا محل سارا دربار گزر گیا، اینڈ پہ ایک حجرہ آیا، باہر بڑا خوبصورت اس کے اچھا دروازہ بنا ہوا قیمتی، لیکن فرماتے ہیں جب کھول کے اندر گئے تو اندر کچا مکان، ایک مٹکا، 2 پیالے مٹی کے، کچھ بڑے بڑے سامان پڑے ہوئے، رسیاں پڑی ہوئی ہیں، سینے کا سامان ہے، کھجور کی چھال پڑی ہے، کچھ ٹوپیاں پڑی ہیں۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے چٹائی اٹھائی، چٹائی سے 500 دینار نکالے اور مجھے دیے، اور کہتے ہیں جب انہوں نے اوپر سے جبہ اتارا تو نیچے سے پھٹا پرانا لباس نکل آیا، اوپر سے جب انہوں نے وہ اتارا تاج تو کھجور کی چھال کی پرانی ٹوپی نکلی، تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ؟ تو رو پڑے، کہنے لگے اب تجھے رازداروں نے بتایا ہے تو میں کیوں نہ بتاؤں، اب تجھے انہوں نے بتایا جو رازدار تھے تو میں کیوں نہ بتاؤں؟ فرمانے لگے یہ جو میں نے اوپر لباس پہنا ہوا ہے نا یہ بندوں کو دکھانے کے لیے،
اور یہ جو میں نے اندر پہنا ہوا یہ رب کریم کو دکھانے کے لیے. باہر اگر میں حکومت نہ سنبھالوں اور اس طرح نہ بیٹھوں تو انصاف کون قائم کرے؟ فرمانے لگے اللہ کی قسم 10 روپے بھی کبھی مال خزانہ سے نہیں لیے. میں رات جب فارغ ہوتا ہوں تو میں اور میری بیوی یہاں آ کے بیٹھتے ہیں. وہ بچوں کے پاس بیٹھ کے ٹوپیاں سیتی ہے تو میں یہاں بیٹھ کے ٹوپیاں سیتا ہوں. ٹوپیاں سیتا رہتا ہوں, مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں, چٹائیاں بناتا رہتا ہوں, بیچتا رہتا ہوں. اور فرمانے لگے تھوڑے تھوڑے کر کے نا میں نے پیسے رکھے تھے. خیال تھا کہ کوئی غریب آئے گا تو مدد کروں گا. خیال تھا کہ اگر ارادہ بنا تو حج پہ جاؤں گا. مجھے کیا خبر تھی کہ میرے یہ پیسے اتنے نصیبوں والے ہیں کہ میں اپنے نبی کے حکم سے خرچ کروں گا, اپنے محبوب کے کہنے پر. اتنے میرے نصیب, اتنا میرا مرتبہ اور مقام. میرے عزیزو, ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے, ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے, ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے تو انہیں اللہ بڑے درجے عطا فرمائے, ان کو اللہ بڑے مرتبے اور بڑے مقام عطا فرمائے. ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوں. وہ لوگ جنہوں نے نام و نمود نہیں بنایا, چھپ چھپا کے دین کی نوکریاں کرتے رہے, کونے میں ہو کر کام کرتے رہے, انہیں اللہ جب اجر دے گا تو بڑا دے گا. ہمیں بڑا شوق ہے عہدوں پہ جانے کا, سیاسی, سماجی, رفائی, بلکہ ہر آدمی کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے جی کسی کونے سے آپ پوچھیں گے تو پہنچ جائیں گے. کیا اس کا فائدہ ہے؟ بڑے سارے لوگ تھے, ہم تو صرف کہتے ہیں نا کونے سے پوچھنا تو پہنچ جاؤ گے, تو بڑے سارے لوگ تھے جو پورے پورے شہروں کے مالک تھے, ان کے نام رجسٹریاں تھیں, ان کے نام ہر چیز درج تھی. کدھر گئے وہ؟ کہاں گئے؟ یہ جب راز کھلیں گے تو مشکل ہو جائے گی. ہمارے سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے, سینوں کے اندر, یہ جب کھلتا ہے تو حالات بگڑتے ہیں. اپنی ضمیر کی آواز کو سنیں, اندر دیکھیں من کیا کہہ رہا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے سچ کیا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے جھوٹ کیا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے خیر کیا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے شر کیا ہے. ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں خوابوں کی دنیا میں زندہ ہوں. ہمیں پتہ ہے ہم جھوٹ کے سہارے وقت گزارے, ہمارے علم میں ہے ہم کہاں کھڑے ہیں, لیکن بس زندگی گزر رہی ہے. ہم ضمیر کی آواز پر ہم اس کی آواز کو سنتے نہیں, روز دبا دیتے ہیں. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 منہ جس شخص کے ہوتے ہیں وہ لعنتی ہوتا ہے. 2 منہ. یا رسول اللہ 2 منہ کس کے ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے تیرا ہوں, پلٹ کے دوسرے کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے میں تیرا ہوں. سب کا بنا رہتا ہے. کچھ لوگوں کو شوق ہے سارے مجھے اچھا کہیں. کیوں تجھے سارے اچھا کہیں بھائی؟ وجہ بالکل نہیں کہنا چاہیے, بالکل نہیں. اگر سارے لوگ رب رسول کے بارے میں معاذ اللہ درست نہیں ہے, بڑے کافر نہیں پائے جاتے دنیا میں. اتنی بڑی ہستیوں پر جب دنیا کا اجتماع مکمل نہیں ہو سکا تو نے یہ کیسے دعویٰ کر لیا سارے مجھے صحیح کہیں؟ کیوں تو اس چکر میں ہے؟ ساروں کا صحیح کہنا ضروری نہیں, تیرا صحیح ہونا ضروری ہے. لوگوں کا تجھے صحیح سمجھنا ضروری نہیں, تیرا صحیح, بولیے, تیرا صحیح ہونا. مکہ تو سارا مخالف تھا, عرب تو سارا مخالف تھا. اب اگر بات یہی ہوتی تو پھر ابو بکر صدیق کو چاہیے تھا نا جدھر سارے جا رہے ہیں ادھر جاتے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے. اندر دیکھے, اندر سینوں کے راز جو چھوئے, پتہ ہے صحیح کیا. کیوں جھوٹ کی زندگی گزارتے ہیں؟ کیوں دوگلا پالسی سے وقت گزارتے ہیں؟ کیوں ہم اس طرح کرتے ہیں؟ اندر دیکھے, اندر جھانکے, اندر گواہی دیتا ہے آپ کا کہ حق کیا ہے, سچ کیا ہے. اندر سے پوچھیں. حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہے, کہتے ہیں میں گھر کے اندر تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں حضور سے پوچھوں نا نیکی کیا ہوتی ہے اور بدی کیا ہوتی ہے, خیر کیا ہے شر کیا ہے, پوچھوں نا. کہتے ہیں میں گھر کے اندر ارادہ کیا, ارادہ کر کے میں مسجد نبی میں پہنچا تو رش تھا, بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے, میں پیچھے بیٹھ گیا تو محبوب فرمانے لگے ادنو منی یا وابسہ, وابسہ میرے قریب آ جا. فرماتے ہیں میں آ کے درمیان میں بیٹھ گیا تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل اور قریب آ جا. اور قریب آیا تو حضور کہنے لگے ادنو منی, چل یار اور قریب آ جا. کہتے میں اتنا قریب آیا کہ میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگ گئے. حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو, کیسے آئے؟ کہتے ہیں میں بولنے ہی لگا تھا کہ حضور فرمانے لگے تو بتائے گا کیا پوچھنے آیا کہ میں بتاؤں؟ موج ہے آج, محبوب کا دروازہ رحمت کھلا. فرمایا میں نہ بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ کہا حضور آپ بتائیں تو پھر تو کمال ہو جائے. تو محبوب نے فرمایا تو نے زبان سے تو نہیں کہا پر دل میں تو سوچ کے آیا تھا.
آج حضور سے پوچھوں گا نیکی کیا ہوتی ہے, بدی کیا ہوتی ہے. کہتے میرا چہرہ کھل اٹھا. میں نے کہا حضور واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, یہی پوچھنے آیا تھا. نبی پاک نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا, میں جا میں نے تیرے دل کو دین کا عالم بنا دیا ہے, اپنے دل سے پوچھ لے, تیرا دل ہی تجھے فتویٰ دے دیا کرے گا. آج کے بعد تیرا دل تجھے بتائے گا کہ نیکی کیا ہے اور بدی. بولیے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے, تیرا دل تجھے بتائے گا. اس سے فتویٰ لے لے, پوچھ لے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے. او بھائی ضمیر کی آواز سنے, پوچھے یہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط ہیں, صحیح نہیں چل رہے. کس بات کا انتظار ہے, موت کا, گاڑی کی ٹکر ہونے کا. ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب رپورٹ کرائیں تو اس کے اندر کوئی بیماری نکل آئے. کس بات کا انتظار کر رہے ہیں جب ڈاکٹر ہمیں کہے کہ بس کھانا پینا بند ہے اب آپ کا, بس دوائیوں پہ, اس وقت کا انتظار ہے. لوگوں کو ذرا کوئی بیماری کی کھینچ لگتی ہے تو 4 دن سوچتے ہیں اب میں بالکل نیک ہوں, صحیح ہو جاتے ہیں تو انہی چکروں میں. او خدا کے بندو, اندر کی آواز سنو. آپ کے اندر سے روز آواز آتی ہے کہ نمازیں 5 ہیں تو 5 پوری پڑھنی چاہیے. آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ میری بقا قرآن پاک میں ہے, مجھے قرآن روز کھولنا چاہیے. آواز آتی ہے کہ میں اس درویش کے جا کے آستانے میں بیٹھوں گا تو میں بچ جاؤں گا. کیوں ضمیر کے قیدی بنے ہوئے ہو, کیوں خول توڑ کے باہر نہیں آتے. یہی تو خول ابو جہل نے طاری کر لیا تھا. وہ کہتا تھا چدراہٹ کا کیا بنے گا, کام کر لوں, یہ کر لوں, وہ. اس خول کو توڑ دو, باہر نکل آؤ. آواز پہ لبیک. کس بات کا انتظار ہے, کب؟ جو 35 سال زندگی گزار چکا ہے وہ آدھی جی چکا ہے, آدھی گئی اور باقی آدھی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے. کس بات کے انتظار ہے. جب راز کھلیں گے مشکل ہو جائے گی. اللہ بڑے موقع دیتا ہے, اللہ ہمیں سمجھنے کے بڑے موقع دیتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی, تمہیں شعور کی دولت نہیں دی تھی. اللہ تم سے پوچھے گا کیا تمہیں سوچنے کی طاقت نہیں دی تھی. اللہ تم سے پوچھے گا ٹھنڈے پانی سے تمہیں سیراب نہیں کیا تھا. کون سی ایسی نعمت تھی جو تمہارے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچائی. حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے اور کمال کرتے تھے. فرماتے تھے قیامت میں لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی, 2 ہی باتیں ہوگی. فرماتے اللہ پوچھے گا بندے سے, او بندے میں تو تیرا تھا, تو بتا تو کس کا تھا. 2 ہی باتیں. اللہ فرمائے گا میں تیرا تھا, تو بتا تو کس کا تھا. اپنے اندر تبدیلی لائیں, اندر جھانکیں. یہاں راز کھل جائے تو آزمائش کڑی ہے. بتلائیے جب قیامت میں راز کھلے گا کتنی مشکلات ہوں گی. اپنے آپ کو سمیٹ لیں, استغفار کثرت سے پڑھیں, توبہ کریں ہر معاملہ, اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف رکھیں. یہ سارا دنیا کا جتنا معاملہ چل رہا ہے یہ سارا ایک چکر ہے, یہ ساری ایک آزمائش ہے. یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ تم نے اس سے بچ کے نکلنا. یہ ہماری دانش مندی ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہ دیں. کوئی شخص بھی ایک دن کے لیے مکان خرید کے نہیں رکھتا, وہاں وہ مکان خریدتا ہے جس نے اس نے عمر بھر رہنا ہو. یہ دنیا عارضی ہے, 1-1.5 دن کا میلہ ہے. اس پر مکمل خریداری کر کے جم کے نہ بیٹھ جاؤ. اس مکان کی طرف توجہ کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے, جہاں ہمیشہ جانا ہے. جتنا آپ اپنے دادا جی کا ختم دلاتے ہیں نا, آپ کے بچے بھی آپ کو اتنا ہی دلائیں گے. اور جتنا آپ روز کھڑے ہوتے ہیں نا دادا جی کی قبر پہ, بڑی مشکل سے بچے جاتے ہیں, پوتے کوئی نہیں جاتے, بڑی مشکل سے بیٹے. اس سے زیادہ کوئی معاملہ تو آپ کے بعد آپ کا بیٹا 50 سال تک رہے گا, بس ختم. پھر تو قبروں کے نشان تک مٹ جاتے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, فرمایا میں کھول دوں گا راز. اس راز کھلنے سے پہلے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے. اہل معرفت جو ہوتے ہیں ان کی زندگی معرفت والی ہوتی ہے. وہ پھر ان کی زندگی غافلوں جیسی نہیں ہوتی. معرفت جب انہیں نصیب ہو جاتی, پہلے تو ہمارے زمانے میں معرفت کا ذہن ہی نہیں, ہمارا شوق نہیں معرفت حاصل کرنے کا. ہم کچھ کلو کال کی باتیں سیکھنے کے عادی ہیں جن سے ہم کسی مجلس میں محفل میں بیٹھیں تو میلہ لوٹ سکیں. وہ باتیں ہم سیکھتے ہیں. اہل معرفت کی جو گفتگو تھی, اہل معرفت کی,
وہ اہل معرفت ہی جانتے تھے، وہ اشاروں کنایوں سے بات سمجھ جاتے تھے، انہیں زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، چونکہ وہ بات کو سمجھنے کے عادی تھے۔ جیسے جیسے انسان غافل ہوتا جاتا ہے نا، اس کی معرفت ختم ہوتی ہے۔ زیادہ ہنسنے سے معرفت کا نور چلا جاتا ہے، زیادہ باتیں کرنے سے معرفت کا نور چلا جاتا ہے، بہت زیادہ کھانے سے معرفت کا نور نہیں۔ حلال بھی کھائیں لیکن اتنا نہ کھائیں کہ کھانے کو لے کے پھر چلنا پڑے۔ کھانا معتدل، اس پر باقاعدہ علماء نے بحث کیا ہے کہ زیادہ روٹی کھانے سے شہوت پیدا ہوتی ہے، زیادہ روٹی کھانے سے نیند آتی ہے، غفلت ہوتی ہے۔ یہ جو مزاج بن گیا نا برزی کا کھانا اور پھر کھاتے ہی جانا، یعنی صبح ناشتہ کرنا اور پھر دوپہر کے لیے اسی وقت چھوٹا گوشت لے آنا اور لا کے دے دینا، اور چھوٹا گوشت ابھی پک رہا ہو گھر میں اور کھانے کی تیاری ہو تو شام کے لیے پروگرام بنا لینا کہ آج روٹی گھر سے نہیں کھانی، آج تکے کباب کھانے ہیں، تو اس سے غفلت پیدا ہوتی۔ اس سے غفلت، امام غزالی فرمایا کرتے تھے نفس کو بھوکا رکھو گے تو گناہ کا عادی نہیں بنے گا، اس کو کھلاتے بڑھائیں، یہ بڑا موٹا تازہ ہو جاتا ہے، بہت کھلاتے ہیں، ذہن بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ بولتے جاتے ہیں، معرفت کا نور ختم ہو، انہیں خود نہیں یاد رہتا کہ کل کیا کہا تھا، 2 گھنٹے پہلے میں نے کیا کہا تھا، کیونکہ باتیں بڑی کرتے ہیں، گفتگوئی بڑی کرتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتی تھیں کہ نبی کریم علیہ السلام باتیں کرتے تو اتنی ٹھہر ٹھہر کے کرتے کہ اگر ہم حضور کی باتوں کو گننا چاہتے تو گن بھی سکتے تھے۔ یہ انداز تکلم تھا نبی کریم علیہ السلام، مختصر سا بات کرنا، جامع سی بات کرنا، تفصیلات میں نہ جانا، اور کوشش کرنا کہ تھوڑے جملوں میں، سادہ جملوں میں اپنا موقف، اور کم بولنا، چپ رہنا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جس آدمی کو خاموش دیکھو نا وہ معرفت والا ہے، اس کے پاس بیٹھا کرو، تمہیں کچھ ملے گا، اور جس کو دیکھو نا وہ کسی کو بات ہی نہیں کرنے دے رہا، ادھر بھی دائیں بھی بائیں بھی، تو فرمانے لگے خالی ہے بیچارہ، یہ باتوں کے گورکھ دھندے میں رہتا ہے، گفتگو کا دھنی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی کام کی بات نہیں ہے۔ تو زیادہ کھانے سے معرفت کا نور، پھر اسی طرح سے زیادہ بولنے سے، پھر جب آپ زیادہ سوتے ہیں، بڑی پیاری ہے بعض لوگوں کو نیند، جمعے والے دن بھی سو جاتے ہیں مسجد آ کے، یعنی اتنا ٹھنڈا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، بس نیند ہی نیند رہ گئی۔ میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں۔ اگر تو آپ کا ذہن بن گیا نا کہ نیند پوری نہیں ہوتی، تو پھر وہ 16 گھنٹے سے بھی پوری۔ آپ کبھی تجربہ کر لیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ 20 منٹ سو کے اٹھ جائیں، طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں ڈاکٹر کی اس بات کا قائل ہوں کہ 8 گھنٹے کم از کم سونا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کبھی 10 گھنٹے سونے سے بھی سستی جاتی، مطلب اور سونے کو دل کرتا ہے، اور سونے کو دل کرتا ہے، اور کبھی آپ نے یوں کر کے آنکھ لگائی 20 منٹ اور اٹھے تو فٹافٹ طبیعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ فریش کرنا، سکون دینا یہ مالک کی مرضی ہے۔ اس سے نا چست زندگی مانگیں کہ یا اللہ چستی والی زندگی دے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جہاں بٹھاؤ سو گئے، جہاں کھڑا کرو سو گئے، بس سونے ہی آئے ہیں دنیا میں۔ او بھائی جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ سونا ہی ہے نا قیامت تک قبر میں، کوئی اور کام تو نہیں نا۔ تو جہاں اللہ نے جاگنے کا موقع دیا وہاں تو جاگے نا، اور جاگیں تو کسی کام لگیں، ضائع نہیں کریں وقت کو، عبادت کریں، ریاضت کریں، اللہ اللہ کریں، اپنے مزاج کو بدلیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوش قسمت ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جائے، یہ فلانے صاحب جا رہے ہیں، وہ خوش قسمت ہے۔ لیکن ہمیں شوق بڑا ہوتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ جدھر میں جاؤں میں ہی میں ہو جاؤں، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، اس سے بھی کئی دفعہ مسائل بنتے ہیں۔ آپ زندگی میں روٹین کے بہت سارے کام نہیں کر سکتے، آپ بہت ساری ایسی جگہوں پہ نہیں جا سکتے، پبلک پلیسز پہ جہاں آپ کو بڑی ایمرجنسی ہے، ضرورت ہے۔ آپ کی جو نارمل لائف ہوتی ہے زندگی کی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے جب آپ بہت زیادہ ایسے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں زمانے۔ تو اہل معرفت چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ اسی طریقے سے جو لوگ خدا نخواستہ خاکم بدہن رزق حرام کماتے ہیں ان کی بھی معرفت چلی جاتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک لقمہ کوئی بندہ حرام کا کھا لینا، ایک لقمہ، پوری روٹی نہیں،
2 रोटियां नहीं, पूरा मुर्गा नहीं, बकरा नहीं, सारा एक लुकमा कोई हराम का खा ले तो 40 दिन तक उसे नमाज की लज्जत नहीं आएगी, 40 दिन तक मज़ा नहीं आएगा नमाज का। अब ये सवाल एक ऐसा अजीब है कि जब लोग आके कहते हैं मुझे नमाज में लज्जत नहीं आ रही, तो अब ये जुमला बताते हुए डर आता है। आप ये बात कैसे किसी को कर सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन हज़रत बाज़ीद बुस्तामी फरमाते अपना रिस्क तलाश कर, अगर एक लुकमा, आप बात को समझे ना, और उन्होंने बड़े तरीके से समझाया है। वो कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले वाली चीज़ खा लें तो आपके वजूद को डिस्टर्ब नहीं कर देती, बहुत ज़्यादा उसमें मिर्चें हों तो तंग करती है कि नहीं, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में आपको तकलीफ़ करती है, बहुत गरम गरम खा ली तो छाले निकल आते हैं। तो फरमाते हैं इसी तरह जब हराम खाते हो तो वो भी अपना एक असर रखता है, वो फिर तकलीफ़ करता है, मार्फत चली जाती। अहले मार्फत कौन लोग थे? बातें थोड़ी करते थे, नींद थोड़ी रखते थे, और रिस्क हलाल खाते थे, और उनकी ज़िंदगी का म्यार और स्टेटस ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जमा करना चाहते थे। और एक और बात भी, जिन लोगों की ज़्यादा शोहरत हो जाती है ना, ज़्यादा शोहरत, और जो शोहरत के ख्वाहिशमंद होते हैं उनसे भी कई दफ़ा मार्फत चली जाती है। जो आदमी छुपा रहता है ना, छुपने की कोशिश करता है, वो इकबाल ने कहा था तूने ये क्या अजब किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में। कभी कभी ना इंसान छुपा रहे ना कोनों में तो बचा रहता।